رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد انبيائه وسند اوليائه واحبابه المعارضين لاعدائه. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون. اتخذ من دونه آلهة ان يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. انی اذا لفی ضلال مبین. انی آمنت بربکم فاسمعون. قیل ادخل الجنة قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز حاضرین اہل اسلام، آج صلاۃ تراویح میں 23واں پارہ تلاوت ہوا اور اس کے ابتدائی جو رکوع ہیں وہ سورہ یاسین سے ہیں، اور سورہ یاسین مکی ہے. اس میں 5 رکوع ہیں اور 83 آیتیں ہیں. 729 کلمات مبارکہ ہیں اور 3000 حرف ہیں. جامع ترمذی میں اس سورت پاک کے بارے میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان علی منقول ہے کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے. جو شخص حضور قلب کے ساتھ اللہ کے قرب کی نیت سے، عبادت کی نیت سے، تلاوت کی نیت سے 10 بار ایک بار سورہ یاسین شریف پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے 10 بار مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ حدیث پاک 10 بار قرآن پاک پڑھ لینے کا ثواب والی یہ حدیث جو ہے، یہ حدیث پاک ضعیف حدیث ہے لیکن فضائل میں مقبول ہے. ابو داؤد کی حدیث میں ہے، امام ابو داؤد نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اموات پر، فوت ہو جانے والے بندوں پر، مردوں پر سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرو. ان کے احوال میں اس سے نرمی ہوتی ہے. اسی لیے حالت نزع میں جبکہ جان کنی کا وقت ہوتا ہے تو یہ بزرگوں سے منقول ہے اور یہ طریقہ رائج ہے کہ جس کی جان نکل رہی ہو اس کے سامنے آواز کے ساتھ سورہ یاسین شریف پڑھی جاتی ہے، اور اس کے سبب اس کے احوال میں کمی ہو جاتی ہے، سختی میں کمی ہوتی ہے، اور اس کے لیے یہ باعث
اطمینان ہوتا ہے۔ اس قسم کی جو باتیں نقل کی جاتی ہیں قرآن پاک کی آیتوں کے بارے میں، یہ بالکل برحق ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ مگر ایک بات کا ہمیشہ خیال رہے کہ قرآن ان کاموں کے لیے نہیں آیا، وہ کسی کی جان نہ نکلتی ہو تو سورہ یاسین پڑھ دو۔ قرآن ایک دستور حیات ہے، ایک زندہ کتاب ہے، اور اس کا تقاضا فقط دم درود کرنا یا مرنے والے پر یاسین پڑھنا، اس قسم کے رسمی کاموں کے لیے قرآن نہیں آیا۔ قرآن پاک دل کی بیماریوں کا علاج ہے، بندوں کو ستھرا کرنے کے لیے آیا ہے، اور ایک پورا نظام ہے، ایک پورا تمدن دیتا ہے، ایک پوری معاشرت دیتا ہے قرآن۔ اور قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنی زندگیوں کو، انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کو تم قرآن کے تابع بناؤ۔ قرآن پاک وہ دستور حیات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص اس کے فوائد کا انکار کرتا ہے کہ یہ بالکل فائدہ ہی کوئی نہیں ہے اس کا، وہ بھی غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سرکار دو عالم علیہ السلام سے بڑھ کے کون جانتا ہے کہ اس کی آیتوں میں اور اس کے، چونکہ اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر کتنی برکات ہیں، اس لیے ان برکات پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پہ بڑی پیاری بات کہی ہے، وہ فرماتے ہیں بدست صوفی و ملا اسیری، حیات از حکمت قرآن مگیری، بآیاتش ترا جز کار این ایس، کہ این الیاسین این آسام بمیری، بآیاتش ترا جز کار این ایس، کہ از یاسین او آسان بمیری۔ علامہ نے ایک طنز کیا اپنے اس شعر میں کہ جب کا قرآن مولوی اور صوفی کا قیدی بنا ہے کہ اب ان کے پاس ہی تو قرآن رہ گیا ہے، دوسروں کو تو قرآن آتا نہیں، اور ان بیچاروں کا کام کیا ہے کہ حیات از حکمت قرآن مگیری، صوفی اور مولوی قرآن سے زندگی نہیں سیکھتے، بآیاتش ترا جز کارئین ایس، کہ اے صوفی و ملا تجھے قرآن کی آیتوں سے اور تو کوئی کام نہیں، اتنا ہی قوم کو بتاتا ہے کہ از یاسین او آسان بمیری، کہ یاسین پڑھنے سے بندہ آسانی سے مر جاتا ہے۔ اس کام کو قرآن سے لیا جا رہا ہے، حالانکہ قرآن مارنے کے لیے نہیں ہے، زندگی بھی آسان بناتا ہے۔ تو ایک بڑے آدمی کا طنز ہے، اس میں بھی بڑی حکمت ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ یعنی ان کا مطالبہ یہ ہے کہ قرآن مارنے کے لیے نہیں آیا، جلانے کے لیے آیا ہے، تو جینے کے لیے تو کوئی اس سے سبق نہیں لیتا، مرنے کے لیے البتہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھ دو تو ذرا جان جلدی نکل جائے گی۔ جس کی جان اڑی ہوئی ہو اس کی نکل جانا بھی ایک بڑی فائدے کی بات ہوتی، یہ تو اس کو پتا ہے کہ اس کو کتنی تکلیف ہے، لیکن بہرحال یہی کام لینا یہ ناقدری ہے قرآن کی۔ یہ بھی ایک کام ہے لیکن یہ ہی کام نہیں ہے، کام اس کا اور ہے، اور زندگی میں اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، نہ کہ موت کی وقت مولویوں کو بلایا جائے، آؤ بھائی بابا 6 دن ہو گئے جان نہیں نکل رہی، اب مبین پر پڑھو یاسین تاکہ اس کی رخصتی ہو جائے۔ گرامی قدر حضرات، آج کے مضامین سورہ یاسین شریف کے جو ہیں وہ گوناگو ہیں، رنگا رنگ ہیں۔ ایک جملہ پہلے عرض کرتا ہوں، پھر ایک کہانی آپ کے سامنے قرآن کی پیش کروں گا تھوڑی سی۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجا اور جو نشانیاں اپنے پیچھے چھوڑ گئے، دونوں کو ہم نے محفوظ رکھا ہے۔ جو عمل انہوں نے آگے بھیجے ہیں اور جو اپنے آثار، اپنے نشان دنیا میں چھوڑ گئے ہیں، ان کو بھی ہم نے لکھ رکھا ہے۔
وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز ہم نے کاؤنٹ کر رکھی ہے، گن رکھی ہے، فی امام مبین، ایک کھلے طور پر بیان کر دینے والی کتاب میں ہر چیز کو ہم نے گن رکھا ہے، کاؤنٹ کر رکھا ہے۔ اللہ، اس کے اندر وہ نشانیاں، وہ طریقے بھی لکھے ہیں کہ جو دنیا سے جانے والے اپنے بعد چھوڑ گئے ہیں، خواہ کوئی نیک طریقہ چھوڑے یا بد طریقہ